یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پہ مت چلنا۔ کھلا کیا مسئلہ کیا تھا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں شان نزول میں لکھا ہے، کتابوں میں معارف القرآن کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ بعض صحابہ مسلمان ہو گئے۔ پہلے وہ یہودی تھے، تورات کو پڑھتے تھے، تورات کو جانتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اچھا، تورات پر عمل کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے جب آخری نبی آئیں گے تو یہ کینسل ہو جائے گی، انہیں کی بات کو ماننا ہوگا۔ تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے اگر واقعی ماننے والے ہوتے تو دونوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے، آخری نبی پہ ایمان لانا ہوگا۔ اچھا خیر، یہ مسلمان ہو گئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور مختلف۔ ایک تو ان کو یہ سوچ آئی کہ یہودیت کے اندر ہفتے کے دن کی عظمت ہے، یوم السبت، اور مسلمانوں میں جمعے کی ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ہم جمعے کی تو عظمت کریں گے ہی کریں گے، اب واقعی یہ جمعے کا دن ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن اسلام نے ہمیں روکا نہیں، یہ نہیں کہا کہ اب ہفتے کے دن کی برائی کرو، بس وہ ایک نارمل دن ہے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں، کچھ اس کی عظمت بھی اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں مسلمان، یہ بات مانتے ہیں کہ تورات تھی، اب کینسل ہو گئی، اب قرآن ہے قیامت تک کے لیے۔ دوسرا ان کے اندر یہ تھا اونٹ، کیمل۔ اونٹ اسلام میں حلال ہے اور یہودیت میں منع تھا، حرام تھا، اللہ کی مرضی۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ دیکھیں ہم اسلام لا چکے، ہم اونٹ کو حلال ہی سمجھتے ہیں، ہمارے عقیدے میں، سوچ میں، فکر میں کوئی کمی نہیں، کوئی تنگی نہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ اونٹ کو برا بھلا کہنا ہے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اونٹ جو کہ تورات میں منع ہے تو ہم آج کے بعد اونٹ نہیں کھائیں گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اونٹ حلال ہے اور اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھتے ہوئے، لیکن ہم اس طرح کیا کریں گے، ہم اس طرح اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے کہ پرانی کتاب پر بھی عمل ہو گیا، نئی پر بھی عمل ہو گیا، اور پرانی کتاب کی اس چیز پر عمل ہوا جس میں نئی میں منع نہیں ہے۔ کوئی آدمی اونٹ نہیں کھاتا تو کوئی پکڑ تو نہیں ہے نا، تو انہوں نے کہا ہم اس پر بھی عمل کر لیں، اس پر بھی عمل کر لیں، پورا عمل اس پہ، کچھ اس کی بھی لاج رہ جائے تھوڑی بہت، ذرا اس کا بھی کچھ خیال کر لیں۔ اب آپ بتائیں یہ کوئی غلط سوچتی؟ جی بالکل غلط سوچتی ہے۔ جیسے ہی یہ آیا، حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا کہتے ہو کہ اونٹ کی تعظیم ہو یا اتوار ہفتے کے دن کی تعظیم ہو، خبردار ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں میں مت چلنا۔ اتنی اچھی سوچ کو، جو ان کے اندر یہ سوچ تھی، ان کو اچھی لگ رہی تھی، اس کو قرآن نے بالکل ختم کر دیا، قیامت تک کے لیے پتہ ہی صاف کر دیا کہ دیکھو سیدھے ہو جاؤ، طریقے پر آ جاؤ۔ غور کریں، اتنا اللہ چاہتے ہیں۔ کافروں کے ساتھ دوستی کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں، سنیے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء۔ فرمایا کہ ایمان والوں کو نہ ہی چاہیے کہ یہ کافروں سے دوستیاں کریں، ایمان والوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کافروں سے دوستیاں کریں، ایمان والوں کو چھوڑ کر ان کو چاہیے کہ ایمان والوں سے دوستی کریں۔ اور اگر انہوں نے کافروں سے دوستی کی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں پھر میرا ان ایمان والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اعلان دستبرداری کر دیں اور کہہ دیں کہ ان کلمہ پڑھنے والوں سے میرا تعلق ہی کوئی نہیں، یہ غیروں کے دن مناتے ہیں، تو بتائیں ہمیں غیروں کے دن منانے سے کیا ملا؟ خدا نہ خواستہ اگر اللہ کا تعلق ہی چلا گیا، ہمارے پلے کیا رہا؟ غور کریں، سوچیں۔ اور ایک جگہ نہیں، قرآن میں جگہ جگہ۔ سورہ ممتحنہ میں فرمایا 28ویں سپارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیکم بالمودہ، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن یعنی کافر کو دوست نہ بناؤ اور ان سے محبت کے پیغامات نہ بھیجا کرو، یہ قرآن۔ اور سنیے، وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے یہ کیا
یہ گمراہی میں پڑ گیا۔ اور سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ کتنی ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں سے وہ کوئی ہمدردی نہیں رکھتے، کوئی ہمدردی کا تعلق ان کا مسلمانوں سے نہیں، تو جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ سورہ مجادلہ میں قرآن میں فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ پھر اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں رکھتے، چاہے وہ ان کے سگے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مفہوم عرض کرو۔ تو یہاں باتیں واضح ہو گئیں کہ کسی بھی طریقے سے غیر مسلموں سے دوستی رکھنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کی تفصیل بھی ہے۔ غیر مسلموں سے 4 طرح کا تعلق جو ہے نا وہ ممکن ہوتا ہے۔ کون سا منع ہے اور کون سا نہیں؟ معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو تعلق ہے قلبی، دل کا، یعنی موالات کا۔ فرمایا کہ اس کی تو کسی صورت کوئی گنجائش نہیں۔ قلبی تعلق جو دل کا تعلق ہے وہ ایمان والوں کا ایمان والوں سے ہی ہونا چاہیے، کسی غیر سے نہیں۔ دوسرا تعلق ہے مواسات کا، جس کے معنی ہے ہمدردی، خیر خواہی اور کسی کو نفع پہنچانا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی جائز ہے، کافروں کو نفع پہنچایا جا سکتا ہے اگر وہ حربی نہیں، وہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، وہ مارنے کے لیے نہیں آ رہے، پرامن رہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کا خیال کرنا یہ جائز ہے، بلکہ اس کو ثواب اور عبادت کہا گیا۔ تیسرا درجہ ہے مدارات کا، جس کے معنی ہے ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ۔ تو یہ بھی تمام مسلم اور غیر مسلم سب کے ساتھ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمام غیر مسلم قوموں کے ساتھ جائز ہے۔ چوتھا معاملہ ہے معاملات کا، تجارت اور لین دین کا، یہ بھی جائز ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کافروں کے ساتھ تعلقات میں جو قلبی تعلق ہے محبت کا یہ منع ہے، اس کے علاوہ ممانعت نہیں۔ وہ اگر حربی کافر نہیں ہے، آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوا، تو آپ اس کے ساتھ کوئی ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرنی ہے، احسان کرنا ہے، کر سکتے۔ لیکن اگر وہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے تولا ہوا ہے، اب آپ کہیں نہیں میں نے اسی کا خیال کرنا ہے، تو یہ بات کچھ اور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صاف منع کر دیا کہ کافروں سے دوستی نہیں کر۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی فرما دی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اگر انسان چاہے، مسلمان چاہے کہ ان لوگوں سے دوستی کر لے، اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں ہر چیز کا خالق اور مالک ہوں، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں، یہ تمہیں کبھی اپنا دوست نہیں بنا سکتے جب تک حتیٰ کہ تم یہود و نصارہ ہی نہ بن جاؤ، یہ تم سے کبھی دوستی نہیں نبھائیں گے۔ یہ قرآن ہے۔ اب ہم ان سے دوستی لگانا چاہیں بھی کہ بھئی دوستی لگانے میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو جائے، تو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ اللہ نے بتا دیا کہ جب تک تم یہودی اور عیسائی نہیں بن جاؤ گے، یہ تم سے خوش ہونے والے، پلیٹ ہٹا لو، جب تک تم عیسائی نہیں بن جاؤ گے، یہودی نہیں بن جاؤ گے، ان کا ڈوم اور ختم نہیں ہوگا، ان کے تقاضے ختم نہیں ہوں گے، کچھ بھی کر لو۔ یہ ہمیں بتا دیا گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نے کافروں سے قلبی تعلق رکھا اور اس کی پاداش میں اللہ ہی سے ہم دور ہو گئے، اللہ نے کہہ دیا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، بتائیں ہمارے پلے کیا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قیمت کے اوپر کافروں سے تعلق بنانا، ان کے دن منانا، یہ نفع کا سودا ہے یا نقصان کا، اس کو خود غور کرے بندہ۔ اب اس مرحلے پر یہاں پر آپ کو ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر پاکستانی اس دلیل کو مانے گا، سمجھے گا، اور انشاءاللہ پاکستان قیامت کی صبح تک رہے گا، اور قیامت کی صبح تک اس دلیل کو کوئی توڑ نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالی، کوئی محب وطن اس کو نہیں توڑ سکے گا۔ سنیے، 14 اگست کا دن ہم مناتے ہیں، خوشی کا مناتے ہیں، یہ بچے بھی جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ہم 14 کا دن مناتے ہیں خوشی کے لیے، 15 کا تو نہیں مناتے نا، کہ 15 کا بھی مناتے ہیں، نہیں مناتے نا۔
اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک آدمی بجائے 14 کے 15 کو خوشیاں منائے، 15 کو جھنڈے لہرائے، 15 کو ترانے اور جو ہے نا 15 کو جو ہے وہ آزادی کی خوشیاں منائے، تو ہم اسے کیا کہیں گے جی؟ غدار کہیں گے۔ کیا کہیں گے جی؟ غدار۔ اور کیا کہیں گے؟ پاگل۔ اور کیا کہیں گے؟ ایجنٹ کہیں گے جی انڈیا کا۔ اور کیا کہیں گے؟ مطلب غدار ہی کہا نا، گھوم پھر کے سب، ہم اس کو کبھی اپنا نہیں مانیں گے۔ کیوں بھئی آپ کے دل اتنے چھوٹے کیوں ہو گئے؟ اس نے دن ہی تو بنایا نا دوسروں کا، اور کیا کیا اس نے؟ وہ کہے میں پاکستانی، میرا باپ پاکستانی، میرا آئی ڈی کارڈ ناظرہ کا بنا ہوا، قسمیں لے لو مجھ سے، میں ملک کا وفادار ہوں۔ اس کی اس بات کو ہم میں سے جو مانے گا ہاتھ کھڑا کر دیجئے۔ جو دن تو 15 کا خوشی کا منائے اور کہے کیا ہو گیا، میں نے دوسرے کا دن تو منایا، کیا ہو گیا؟ کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو تنگ دل کرتے ہیں؟ بندے کے اندر وسعت نظری ہونی چاہیے، براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے۔ کیوں اتنے تنگ نظر چھوٹے دل والے ہو گئے آپ پاکستانی لوگ؟ بھائی بولو، میں بھی پاکستانی ہوں لیکن سمجھانے کے لیے انداز اختیار کر رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ ہماری قومی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ پاکستانی ہو کر کوئی 14 کے بجائے 15 کو خوشی کا دن منائے، کوئی دوسروں کا دن منائے، ہم اسے پاکستانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ارے یہی تو حضور نے کہا ہے جو دوسروں کے دن منائے وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہاں سمجھ نہیں آتی کیا فرق ہے دونوں باتوں میں؟ اگر ہماری قومی غیرت نہیں گوارا کرتی تو ہماری ایمانی غیرت، ہماری ملی غیرت، ہمارا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق، کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ بات واضح ہو چکی ہے۔ اس مثال کو میرا گمان یہ ہے کہ کوئی پاکستانی محب وطن اس کو توڑ نہیں سکتا، ایسی مضبوط بات ہے۔ اب ان باتوں کو جوڑ لیجئے۔ بحیثیت پاکستانی ہم جب 15 کو خوشی نہیں مناتے تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت اللہ کے بندے، بحیثیت امتی ہم غیروں کے دن نہیں منانا چاہتے۔